آج ضلع گاندربل کے صفا پورہ علاقے سے DDC ممبر عبد الرشید اور سول سوسائٹی ممبر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں کچھ نامعلوم عناصر کے ذریعے رات کے اندھیرے میں غیر قانونی طریقے سے مٹی JCB مشینز کی مدد سے نکالی جاتی ہے۔ انہوں نے علاقے کے متعلقہ حکام سے اس مسئلے کو جلد سے جلد دیکھنے کی اپیل کی۔ پیش ہے گاندربل سے ہمارے نمائندے عمر افضل کی یہ رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ DDC صفا پورہ 11 یہ ایکچولی پتمس 2000 مز گو یہ لینڈ مافیا لوٹ گو یہ وچان ونکس آئے موقع پہ تھی وچو پانے کوتا ظلم کوتا لوٹ یہ چلان، لیکن میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ اب میں ان کو لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں ان کو کہ اب نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ۔ جو بھی اس میں پھنس جائے گا FIR لانچ ہو جائے گا، ان کی مشینیں جو JCB ہے وہ بھی سیز ہو جائیں گے، اور یہ صفا پورہ کی جائیداد ہے کہ بہ کت کن دم پن جائیداد پن اچھن برہ کن کت کن دم یہ نقصان گھن، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ 2020 میں کوئی آفیسر آیا تھا یہاں پہ، اس نے یہاں پہ JCB چلائے، گھر بنائے اپنا، سری نگر میں انہوں نے زمین لی ہے۔ یہاں پہ ایک لڑکا ہے، کیا نام ہے اس کا، اس نے بھی زمین لی ہے وہاں پہ سنبل میں 3 کنال لیے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، چوانی بھی نہیں تھی۔ اب اس کے بعد میں یہ برداشت نہیں کروں گا، میں خود نائٹ میں بیٹھوں گا یہاں، میں دن میں بھی بیٹھوں گا، کیونکہ صفا پورہ کی جائیداد ہے، میری آنکھوں کے سامنے نقصان ہو جائے گا، میں برداشت نہیں کروں گا۔ ریکویسٹ کر رہا ہوں گورنر صاحب سے، جو سٹون کوری والے ہیں ان کو دیکھ لیجئے، کچھ اگر ان پہ بین نہیں اٹھے گی تو کچھ دوسرا آپشن بتائیے ان کو، تاکہ ان کا گھر بھی چلے، غریب لوگ ہیں۔ باقی رہے یہ لینڈ مافیا والے، ان کو دیکھیں گے، اب خود ہی SSP صاحب دیکھے گا، SSP صاحب گاندربل، DC صاحب دیکھ لے گا یہ یہاں پہ مٹی کون اٹھا رہا ہے یہاں پہ، اور ان کو وہ پیسے واپس لے، ان کی پراپرٹی ان کو ضبط کرے۔ دیکھیے السلام علیکم۔ دیکھیے مائی نیم از سہیل خان، آئی ایم اے ممبر آف سول سوسائٹی صفا پورہ۔ دیکھیے یہاں پر 2 الگ الگ ایشوز ہیں، دے آر میوچولی ایکسکلوسیو، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایک ایشو ہمارا ہے وہ ہے ریہیبلیٹیشن کا۔ یہاں پر ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، جو دن بھر مزدوری کرتے تھے، وہ یہاں پر لیگل وے سے سٹون ایکسٹریکشن کا کام کرتے تھے۔ وہ گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں وہ رائلٹی بھرتے تھے، گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں پیسہ آتا تھا، اس کے عوض میں وہ یہاں پر مزدوری کر کے سٹون ایکسٹریکشن کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک ایکٹیوسٹ نے PIL فائل کر دی آنریبل ہائی کورٹ میں، اینڈ آن دی ڈائریکشنز آف دا آنریبل ہائی کورٹ یہاں پر جو 17 سائٹس ایسی تھی سٹون کوائرنگ کی، ان کو بین کر دیا گیا، بلینکٹ بین، کہ وہاں پر کوئی سٹون ایکسٹریکشن نہیں ہوگی۔ اس سے کیا ہوا کہ جو ہمارا بہت بڑا طبقہ تھا، جو ان امپلائڈ لوگ تھے، جو مزدور لوگ تھے، دے آر لینڈ لیس، ان کے پاس کوئی زمین نہیں ہے، صرف یہی ایک سورس تھا، وہ سڑکوں پہ آ گئے، ان کے پاس کوئی روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں رہا۔ پھر ان لوگوں نے کافی اسٹرگل کی، کافی سالوں سے اسٹرگل کی، اور ہر کسی ڈپارٹمنٹ سے NOC انہوں نے لائی ہے۔ اب گورنمنٹ نے ان کو ایک الگ آلٹرنیٹو سائٹ ان کو سینکشن کر دی ہے، تو وہاں جہاں پر وہ ایک لیگل وے سے گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں رائلٹی پے کر کے، پیسے پے کر کے، وہاں پر وہ لیگل وے سے سٹون ایکسٹریکشن کا کام کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ہمارا مطالبہ ہے سرکار سے کہ یہ جو آپ لوگوں نے انہیں آلٹرنیٹو سائٹ دی ہے، ان کو اس سائٹ کی پوزیشن دے دیں، تاکہ وہ لیگل مینر سے وہاں پر سٹون کوائری کا کام کر سکیں۔ یہ فرسٹ تھنگ ہے۔ دوسرا تھنگ جو کہ دوسرا ایشو ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ہے انلیگل سوائل ایکسٹریکشن کا۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے یہاں پر ایک مافیا ہے جو رات کے اندھیرے میں یہاں سے سوائل ایکسٹریکٹ کر کے، جو ہمارے قدرتی وسائل ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے تھے، رات کے اندھیرے میں وہ وہاں سے وہ سوائل ایکسٹریکٹ کر کے انلیگل وے سے وہ رات کے اندھیرے میں یہ کام کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ سرکار کو نہیں جاتا ہے، یہ سارا پیسہ انلیگل وے سے ان کی جیب میں جاتا ہے، سرکار کے ایکسچیکر میں کچھ بھی نہیں آتا ہے اس کا۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ تھا، جو لا ابائڈنگ سٹیزنس ہیں، جو لیگل وے سے پیسے کمانا چاہتے تھے، انہیں جو PhD ہولڈرس ہیں، MPhil ہولڈرس ہیں، وہ پرائیویٹ اسکولوں کالجوں میں 5,000-6,000 روپے سیلری لے کے کام کرتے ہیں۔ وہ طبقہ بھی اب دھیرے دھیرے، جب جو بندے ایسے تھے جنہوں نے کبھی میٹرک پاس بھی نہیں کیا، لیکن رات کے اندھیرے میں سے جب وہ یہ انلیگل یہ جو سوائل ایکسٹریکشن کا کام کرتے ہیں، اسے وہ طبقہ بھی انکلائنڈ ہوتا ہے انلیگل ایکٹیویٹیز کی طرف سے۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے یہاں پر۔ اس میں ہم نے کافی بار آوازیں اٹھائی، پچھلے کچھ سالوں سے اس میں زیادہ ہی اضافہ ہوا۔ تو آئی ڈونٹ نو ویدر دے آر گریسنگ دا پام آف دا اتھارٹیز، پولیس اور جو
जो जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट है उनको पैसे देते हैं या उनको पता नहीं होता है, अल्लाह बेहतर जानता है। ये माफिया कौन है ये हमें नहीं पता है, लेकिन रात के अंधेरे में जब हम जाते हैं, मैं आपको एक वाक़ा बनाता हूँ 1 सेकंड में। लास्ट टाइम हम यहाँ गए थे, यहाँ पर हमारे गुजर बकरवाल तबका जो ट्रांजिट कैंप यहाँ यूज़ करते थे, उन्होंने मुझे बताया, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि आज से 20 दिन पहले हम उधर रहते थे, 100 मीटर दूर उन्होंने मुझे जगह दिखाई। फिर बोला कि रात के अंधेरे में एक JCB आया, यहाँ पर एक वालनट का दरख्त था, उसको उखाड़ के आज 100 मीटर आगे वो है। इतनी सॉइल एक्सट्रैक्शन रात के अंधेरे में दिन दहाड़े अनएबिटेड होती थी। ये हमारा मुतालबा है। ये देखिए ये स्टेट लैंड है, ये सब मतलब हमारा अल्लाह ने हमें ये सरमाया दिया है, इसको हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर ये लीगल वे में अगर इसका एक पोर्शन गवर्नमेंट सेक्शन करे, लोग रॉयल्टी पे करके वहाँ से सॉइल एक्सट्रैक्शन करेंगे लीगल वे में, ताकि सॉइल का जो कीमत है वो भी मतलब लिमिट में रहे, उससे मतलब सरकार के आंखों के नीचे होना चाहिए। लेकिन इलीगल में से जो माफिया है, उन्होंने दे हैव मेड द फॉर्च्यून आउट ऑफ दिस बिजनेस। वो बड़ी बड़ी गाड़ी में चलते हैं, बड़े बड़े बंगले उन्होंने बनाए हैं, लेकिन इससे जो वो तबका है जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है वो भी होगी। तो हमारा मुतालबा है, हम हमारे जो यहाँ पर जो हमने रिसेंटली इलेक्ट किया है, जो थे उनसे भी उन्होंने हमें इसमें पूरा कोऑपरेट किया कि मतलब जब तक मतलब हम इसमें पूरा तावन करेंगे सब लोगों के साथ। हमारा भी मुतालबा है, हमारे जो DD साहब उससे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, जो माइनिंग और जियोलॉजी डिपार्टमेंट से भी हम ये मोदबाना गुजारिश करते हैं। ये इलीगल बिजनेस यहाँ पर होता है, ये जो माफिया है इस पर आप नोकिल कैसे उनको जिन्होंने भी यहाँ पर सरकार का ये पैसा खाया है, उनसे पाई वसूल होनी चाहिए, सरकार को इस पर एक्शन लेनी चाहिए। थैंक यू।